حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرا حاملہ کتاب کے ایسری عالم سننا تھے. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں آپ کے قول و فعل کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ آپ کے قول و فعل کو روایت کرنے کا شرف انہیں ملنا تھا. مطلب یہ ہوا کہ زیادہ مرویات انہیں کی ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں زیادہ مواقع مصر آئے. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ علت روایت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو شمار کرنی ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يُرْوَ عَنْهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ إِلَّا الْقَلِيلُ بِقَصْرِ مُدَّتِهِ وَسُرْعَةِ وَفَاتِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے حدیثوں کا مروی نہ ہونا یا ان سے بہت کم حدیثوں کا مروی ہونا اس بنیاد پر ہے ان کی مدت کے بہت کم ہونے کی بنیاد پر. یعنی انہیں دور خلافت کا جو وقت میسر آیا وہ بڑا مختصر سا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت جلد ان کا بھی وصال ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور اپنی خلافت سے پہلے انہوں نے یہ کام زیادہ مقدار میں کرنا کیا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر لمحہ آقا کو حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر لمحہ آقا کے ساتھ ہیں تو اب لوگ اللہ کے رسول کی زبانی ہی نہ بیان کریں گے اسے، کہ وہ پہلے کہیں گے کہ آپ سن لیجیے اور پھر آپ ہم سے بیان کر دیجیے. اور وہ جو ان کے علاوہ جو صحابہ نے ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی روایتیں حدیثیں رکھی ہیں تو انہوں نے تو اپنے کانوں سے از خود اللہ کے رسول سے سنا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اب اس میں حضرت صدیق اکبر کا وسیلہ وہ کیوں اختیار کریں گے؟ جب پھر مشافہ انہوں نے سماعت کی ہے اور اللہ کے رسول کے حال کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو اب ان باتوں کی روایت میں حضرت صدیق اکبر کا سہارا وہ کیوں لیں گے؟ کوئی ایسی بات جس کے وہ مشاہد اور سامع نہ ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوگی اور وہ بات حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوگی تو نہ ان کا سہارا لے کر وہ بات بیان کریں. یہی وجہ ہے کہ ان کی مرویات کم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی خلافت کا جو دور انہیں ملا وہ بڑا مختصر سا ملا. وہی عمر کا جو تفاوت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی وقت انہیں ملا. دونوں حضرات کی شہید جو ہے 63 برس کی رہی، اور خلافت کا جو مختصر سا دور ہے اس دور میں جس قدر اطلاع کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، جس طرح کی آزمائشی لمحات اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اتنا وقت نہ دے سکیں گے کہ ہاں وہ بہت زیادہ کھلے دل سے یا موقع نکال کر لوگوں کے سامنے خطابات کریں. کڑے فیصلے، بہت نازک وقت میں کڑے فیصلے ان کو لینے پڑے، یہ زیادہ وقت انہیں نہ مل سکا. داخلی انتشار، خارجی انتشار، کئی طرح کے معاملات میں وہ مصروف رہے، جس کی بنیاد پر روایت سے کہتے ہیں اس کا موقع انہیں نہ مل سکا. اور دوسرے صحابہ اس ذمہ داری کو دوسروں کو بھی نبھا رہے تھے. اس کی جہاں کوئی ایسی بات ایسی جس کی ضرورت پڑتی جو صرف آپ نے جس کا مشاہدہ کیا ہو یا اس کو سنا ہو، صحابہ اس کو فقط آپ سے روایت کرتے. تو بیان فرماتے ہیں علماء لم يروى عنه من الاحاديث المسندة الى القليل البصر مدته وسرعته وفاته بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی مدت خلافت کا مختصر ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا بہت جلد وصال کر جانا. وَإِلَّا فَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهُ، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ان کی مدت خلافت زیادہ ہوتی تو ان سے روایتیں بھی لَقَصْرَ ذَلِكَ عَنْهُ مثال ان سے روایتیں بھی بہت زیادہ ہوتی. فرماتے ہیں اس کی بات کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں بہرحال ان سے روایتیں نقل کرنے والوں لوگوں نے ان کی تمام روایتیں نقل کر دیں. وَلَمْ يَتْرُكْ النَّاقِلُونَ عَنْهُ حَدِيثًا إِلَّا نَقَلُوهُ، ان سے جنہوں نے بھی حدیثیں لی تھیں انہوں نے اپنے پاس انہیں
نہ محفوظ رکھا کہ ہم کسی کے سامنے نہ بیان کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مرویات کو کسی نے چھپایا نہیں، جنہوں نے بھی ان سے روایتیں لی تھی انہوں نے بلا کم و پاس بالوعن وہ روایتیں پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دی، پیش کر دی۔ ولكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحد منهم أن ينقل عنه ما قد شاركه هو في روایته، لیکن چونکہ ان کے زمانے میں صحابہ موجود تھے اور ان صحابہ میں سے کسی کو ایسی روایت نقل کرنے کی ضرورت ان سے نہیں تھی جس روایت کو سننے میں وہ خود شریک رہا ہو، یعنی جس روایت کو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو اور وہ روایت حضرت صدیق اکبر نے بھی سنی ہو، تو اس کو کیسے نقل کریں گے حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے؟ وہ تو نقل ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس لیے بے شمار روایتیں جیسے وقت صحابہ کی موجودگی رہی، عام حالتوں میں تو صحابہ موجود ہی رہا کرتے تھے، جنگوں میں بھی رہا کرتے تھے، وہاں کے حالات کے حوالے سے جو باتیں ہیں، عام مجلسوں میں بھی صحابہ ان کے علاوہ موجود، خاص مقامات ایسے ہیں سیرت رسول کے، جیسے اب وہی لمحہ جس میں افرادیت حاصل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے اس خاص موقع پر، خاص اور دیگر مواقع پر، تو فرماتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں موجود صحابہ کو ان سے کسی ایسی روایت کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جس روایت کو انہوں نے ان کے ساتھ سنا ہو اللہ کے رسول کی زبانی، وقانو ينقلون عنہ ما لیس عندهم، تو وہ ان سے ایسی ہی روایتیں نقل کرتے تھے جو خود ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، ایسا امر مشاہد، ایسا امر مسموع جو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور اس کے مشاہد و سامع حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے، فقط وہی ان سے نقل کرتے تھے، ورنہ دیگر چیزیں، دیگر احادیث جو اس کے سامع یہ خود ہوں، جس کے مشاہد یہ خود ہوں، وہ کیوں کر ایک واسطے سے نقل کریں گے؟ وہ تو براہ راست کیونکہ مشافہ سنا ہے، دیکھا ہے، تو اس کو بلا واسطہ ہی روایت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریقہ کار، ان کی اپنی خلافت کے عہد میں کیا تھا، کیسے کس طرح وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ ابو القاسم بغوی میمون بن مہران سے روایت کرتے ہیں کانا ابو بکر اذا عرض علیہ الخصم نظر فی کتاب اللہ، جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ آتا تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں غور و خوض کرتے، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ بَيْنَهُمْ قَضَىٰ بِهِ، تو اگر اس کے اندر کتاب اللہ کے اندر وہ چیز پا لیتے جس کے ذریعے وہ ان کے بیچ فیصلہ کریں تو اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ، اور اگر کتاب اللہ میں وہ چیز صراحت کے ساتھ موجود نہ ہوتی، وَعَلِمَ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً قَضَىٰ بِهَا، اور اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ انہیں ملتا، عالمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذالک الامر سنتاً قضا بہا، پوری کے ساتھ ایک ساتھ ترجمہ کریں، اور اس سلسلے میں اس جیسے مقدمے میں اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ انہیں ملتا تو اب قضا بہا اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے۔ فَإِنْ أَعْيَاهُ، اور اگر وہ اس کی تلاش سے بھی عاجز رہتے، یعنی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ، کسی فیصلے کا کوئی نمونہ اللہ کے رسول کے عہد میں انہیں نظر نہ آتا تو اب کیا کرتے؟ خرجہ، وہ اعلان کرتے اور فسأل المسلمین، اور مسلمانوں سے پوچھتے، باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے۔ باہر نکلنے کا مضمون یہی ہے کہ اعلان ہوتا کہ سب لوگ حاضر ہو جائیں، ایک مقدمے میں استصواب رائے کرنی ہے کہ آپ میری نگاہ میں تو ایسا کوئی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، آپ حضرات بتائیں کہ آپ حضرات کو ایسا کوئی فیصلہ معلوم ہے اس جیسے مقدمے کا، تو اگر لوگ بتا دیتے کہ ہاں اس طرح کا فیصلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اب ان کے مطابق وہ فیصلہ کرتے، اور اگر ایسا کچھ نہ ہوتا، ان کے پاس بھی ایسا کوئی ثبوت نہ ہوتا، کوئی نمونہ نہ ہوتا، تو اب وہ کیا کرتے؟ ان سے مشورہ طلب کرتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے اور اعلان کرتے کہ اتانی قضا و قضا، ایسے ایسے لوگ میرے پاس پہنچے، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فی ذالک، تو قضا اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے،
تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک جمعیت اکٹھا ہو جاتی اور اس جمعیت مل کر اللہ کے رسول سے کہ کسی فیصلے کا تذکرہ ان سے کرتی تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کہ بنا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں الذی جعل فیہا من یحفظ عن نبینا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے ہمارے بیچ ایسے لوگ باقی رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی باتیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اب اگر ایسا بھی نہ ہوتا، اگر لوگوں سے بھی استثمار میں کامیابی حاصل نہ ہوتی، ان کے سامنے بھی کوئی نمونہ نہ ہوتا، تو اگر کوئی اس بات سے عاجز رہتے ان یجد فی سنۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ تلاش کرنے سے بھی عاجز رہ جاتے تو وہ لوگوں کو عالی دماغ لوگوں صاحب الرائے بہترین لوگوں کا انتخاب کر کے انہیں اکٹھا کرتے اور ان سے مشورہ طلب کرتے فإن أجمع أمرهم على رأي متضاد، تو اگر کسی ایک مسئلے پر اتفاق رائے ہو جاتا تو اب اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ یہ ہے ان کے فیصلے کا طریقہ کار، یہی طریقہ کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ ان کے اندر ایک اضافہ ہے کہ یہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے نمونے تلاش کرتے، وہیں حضرت صدیق اکبر کے فیصلوں کے نمونے بھی تلاش کرتے کہ کیا حضرت صدیق اکبر نے ایسا کوئی فیصلہ، ان کا بھی فیصلہ جو ہوگا یا تو کتاب اللہ سے ہوگا، سنت رسول اللہ سے ہوگا، یا اجماع صحابہ سے ہوگا۔ اس مشورے کے بعد اس مسئلے پر گویا اجماع صحابہ منعقد ہے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کہتے وکانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلو ذلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ فإن أحیاء عند القرآن والسنہ نظر، ٹھیک ہے نا، نظر، تو اگر وہ اس چیز سے عاجز رہتے کہ اس مسئلے کو یا وہ نمونہ قرآن میں یا سنت میں وہ پانے سے عاجز رہتے تو وہ یہ غور فرماتے حل کانا لابی بکر فی قضا، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا کوئی نمونہ موجود ہے، تو اگر وہ نمونہ پا جاتے کہ جس میں صدیق اکبر نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو قضا بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ وَإِلَّا دَعَا رُؤُوسَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ قَضَاهُ۔ اس کے بعد ایک اور خوبی ذکر فرماتے ہیں کہ عالم بالکتاب بھی تھے، عالم بالسنہ بھی تھے، اور عالم مطلق عالم بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عالم بالنسب بھی تھے، یعنی علم الانساب کے بھی ماہر تھے، علم الانساب کے بھی ماہر تھے۔ علم الانساب جہاں سے جبیر بن مطعم کا بڑا نام آتا ہے، اور عربوں کا حافظہ پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا مشہور ہے کہ ہزار اشعار ان کو یاد رہا کرتے تھے جو اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہ پورا دن ایک دوسرے سے بیت بازی کر رہے ہوتے تھے۔ اس نے سنایا سو سے ہوا، اب اس نے سو سے اس نے تو سنا دیا، اس طرح تبادلہ اشعار ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے نسب پر جو فخر ہوتا تھا تو فخر پر مشتمل جو اشعار ہوتے تھے وہ خاندان کا ہر فرد انہیں یاد رکھتا تھا کہ جہاں جب موقع ملے شروع ہو جائے۔ تو کہتے وکانا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلا ان تمام خوبیوں اور کمالات کے بعد وہ کیا تھے؟ اعلم الناس بانساب العرب، انساب عرب کے بہت بڑے عارف تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ عربوں کا نسب انہی کو یاد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ماحول میں گزرا ہے نا کہ یہ ذکی بھی تھے، بہت زیادہ معاملہ فہم بھی تھے۔ اب معاملہ فہم کے لیے ذہن کی وسعت چاہیے، دماغ کا اپنا جو کارخانہ ہے، کارخانے دماغ میں بڑی وسعت ہو، تب جا کر انسان مختلف چیزیں یاد رکھتا ہے اور بر وقت استحضاء۔ تو کہتے ہیں اعلم الناس بانساب العرب لا سیما قریش، بطور خاص قریش کا جو نسب تھا، ایسی بات ہے قریش دیکھنے کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے نا، لیکن اس کی اتنی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں کو یاد رکھنا اور صحت کے ساتھ یاد رکھنا، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اب ایک روایت سماعت فرما لیجیے، اخرج الانصار قال كان جبير بن مطعم من انسب قريش لقريش والعرب قاطبا
عام کے معنی میں، قاطبہ عام کے معنی میں۔ حضرت جبیر بن مطعم یہ قریش میں آپ کے بطور خاص اور عرب کے بطور عام، بالعموم بالخصوص، تو قریشی میں بالخصوص ہو گیا، والعربی میں بالعموم ہو گیا، تو قاطبہ کا معنی بالعموم۔ انسب قریش تھے، یعنی جبیر بن مطعم قریش میں قریش کے نسب اور عام عربوں کے نسب کے سب سے بڑے جانکار تھے۔ انسب عرب یعنی انسب قریش تھے، قریش کے جو لوگ تھے نسب کے ماہر، ان میں سب سے بڑے ماہر ان کو مانا جاتا ہے۔ وکانا یقول، اور جو سب سے بڑے عارف ہیں جو انسب قریش ہیں، ان کا اپنا کہنا ہے انما قصد النسب من ابی بکر الصدیق، میں نے یہ علم نسب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ کیا، سیکھا۔ وکانا ابو بکر الصدیق من انسب العرب، ان کا تعلق ان سے تھا، انہیں انسب قریش کہا گیا، انہوں نے سیکھا ایک ایسے شخص سے جو انسب عرب تھا۔ عرب میں جن میں نسب کا سب سے بڑا ماہر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر۔ ایک اور خودی کا تذکرہ، ایک نام آپ جانتے ہوں گے محمد ابن سیرین کا، محمد بن سیرین۔ ایک علم ہے علم تعبیر رؤیا، خوابوں کا حال بیان کرنا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، اور قرآن مقدس میں بھی اس تعبیر کے مختلف نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں موجود ہیں۔ تو محمد بن سیرین کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حال یا ان کا درجہ مقدمۃ الجیش کا ہے، اس فن کے ماہرین میں مقدمۃ الجیش کا درجہ ان کا حاصل ہے، اپنی ذات میں ایک انجمن اور اس فن میں کیا تھے، کامل تھے۔ کہتے ہیں وکان صدیق ما ذالک غایۃ فی علم تعبیر الرؤیا، کہ علم تعبیر رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کے فن میں بھی ممتاز تھے، انتہائی اونچا مقام انہیں حاصل تھا۔ وقد کان یعبر الرؤیا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد رسالت ہی سے انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتانی شروع کر دی تھی، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ وقد قال محمد بن سیرین وهو المقدم فی هذا العلم بالاتفاق، ان کا درجہ اس علم کے سابقین اولین میں ہوتا ہے، ٹھیک، محمد بن سیرین کا ان کا اپنا کہنا ہے۔ وقت قال سے مقولہ ہے کانا ابو بکر اعبر هذه الامه بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا علم تعبیر رؤیا کا ماہر کون تھا؟ حضرت صدیق اعبر۔ ابن سعد نے اس کی تخریج کی ہے۔ دہلوی مصدر فردوس میں ابن عساکر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقتل الرؤیا، مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی جانب سے کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کروں۔ کیا لکھا ہوا اس کے بعد؟ وَأَنْ أُعَلِّمَهَا أَبَا بَكْرٍ، اور میں اسے ابو بکر کو سکھا دوں، اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں اور اس کا علم میں حضرت ابو بکر کو دے دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس ان تمام خوبیوں کے بعد کہ حضرت صدیق اکبر کیا ہے، عالم الناس، عالم بالکتاب، عالم بالسنہ، عالم بانصاب العرب، انصب العرب ہے، ساتھ ہی ساتھ اعبر هذه الامه، ایک اور خوبی بیان فرماتے ہیں افصح الناس ہے، جیسے طلاقت لسانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ہے، جب بولتے تھے تو وہ بولا کرے اور سنا کرے، گانے شروع ہوتا تھا، گوشے شروع ہوا کرتا تھا، اور دل بینا ہوتا تھا، دل بینا بیدار وقت دل ہوا کرتا تھا، سننے والا سنتا رہے، بولنے والا بولتا رہے، نہ وہ بولنے سے رکتا ہے نہ یہ سننے سے رکتا ہے، یہ کمال یہ خوبی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ افضل العرب کا مطلب یہ کہ ہماری طرح نہیں کہ جتنی ضرورت نہ ہو اتنا فصاحت وہ بول جائے جس کی ضرورت ہی نہ ہو، ایسی جگہ حق گوئی کا مظاہرہ فرماتے جہاں حق جو ہے کسی کے لیے وہ مال جان مل جائے۔ دودھ کی اہمیت سے اور گوشت کی طاقت سے کاجو بادام کی اپنی غذائیت سے کسی کو انکار نہیں،
لیکن یہ کس کو دیا جائے گا، یہ غذا کس کو دی جائے گی؟ وہ شخص جو اس غذا کو لے سکتا ہو. دوا کی اہمیت کو نہیں جانتا، لیکن ٹیبلٹ صبح اتنا، شام میں اتنی، شام میں اتنی، دوپہر میں اتنی، بچوں کے لیے اتنی، بڑوں کے لیے اتنی، بوڑھوں کے لیے اتنی، اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی، اس کا آپریشن بھی کر دیں گے، یہ چلے جائیں گے دنیا سے. یہ ساری صورتحال انسان کی سمجھ میں آتی ہے. دنیا کے بعض وہ لوگ جو ہے کثیر کی وکانہ من افصح الناس واقتدی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افصح الناس بھی تھے اور سب سے بڑے خطیب بھی تھے. آج خطیب کا ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر چیخنے کی صلاحیت اگر زیادہ ہے تو آپ کی بات کسی کے کان کے پردے کو پھاڑ دے تو سمجھ جائیں کہ آپ بہت بڑے خطیب ہیں. سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کو رکھ دینا یہ کمال تھا. جتنے جملے بولنے چاہیے اتنے جملے، اور جتنی چیزیں لوگوں کے لیے مفید ہوں، جتنا سچ یہاں ظاہر کرنا ہو اتنا ہی سچ یہاں ظاہر کیا جائے. بہت کچھ چھپا کے رکھا جائے کہ ابھی یہ جو ذہن ہے، ان کی جو نفسیات ہیں، یہ نفسیات اس سچ کے بار کو نہیں برداشت کر سکتی. تو کہتے اور یہی فصاحت حضرت ہے اور یہی بلاغت ہے کہ موقع محل دیکھ کر باتیں کی جائیں. زبیر بن بکار کہتے کہ سمعت بعض اہل علم یقول، میں نے بعض اہل علم کو یہ بیان دیتے ہوئے سنا کہ افصح خطباء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق و علی بن ابی طالب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب صحابہ میں سب سے بڑے فصیح کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ثقیفہ والی جو حدیث ہے اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی آئے گا، اگرچہ یہاں ذکر کیا وکانہ، یہ کہتے ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکانہ من عالم الناس باللہ واقربہم لہ، کہ یہ لوگوں میں اللہ سے، اللہ کی ذات کا سب سے بڑا عرفان رکھنے والے اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے. اور ان کی بات وہاں ضرور تشریف لائے گی. تعبیر رویہ میں بھی ان کی بات تشریف لائے گی. ان کے خطب میں تمام باتیں مستقل فصل میں تشریف لائیں گی. اس کے بعد کہتے ہیں وہ من الدلائل علی انہ اعلم الصحابہ، حدیث و صلح الحدیبیہ، اور اس بات کی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں. صلح حدیبیہ کی وہ حدیث بھی ہے کہ جس وقت سأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك صلح، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور پوچھنے میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا. ظاہر سی بات ہے وہ صلح ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عربوں کے کفار مکہ کے بیچ. بظاہر اس صلح کے جو نکات تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے، بظاہر لفظ بظاہر ہمیشہ استعمال کریے گا ورنہ یہ گستاخی ہو سکتی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ صلح کی یہ دفعات مسلمانوں کے لیے بہت دبی سی ہیں، مسلمان گویا کہ بہت دب کر صلح کر رہے ہیں. یہ بظاہر ایسا تھا، لیکن نگاہ نبوت نے اس منظر کو دیکھا تھا جس منظر یعنی جو موقع اسی صلح کے لیے یا یہ صلح اس موقع کے لیے نویل ثابت ہوگی، تمہید ثابت ہوگی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ صلح بہت تب کر کی تھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا کچھ نہیں تھا. اس لیے جو بظاہر تھا اس بظاہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. یا رسول اللہ جب ہمارا دین پر حق ہے، اب اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو یہ دب کر صلح کرنا اچھی مانا تھا. فقط وہ دل کے اندر جو بات فطری طور پر آ سکتی تھی اس کا اظہار کیا تھا. اور اللہ کے رسول نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب محفوظ رکھا، اللہ کے رسول کی سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد صدیقیت کے پاس پہنچے اور ان سے یہی بات کہی. انہوں نے بھی بعینہ وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب ارشاد فرمایا. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کے رسول ان تمام حکمتوں سے خوب واقف ہیں جو ابھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور ان کا یہ عمل ان کی بغیر اشارے غیبی کے نہیں ہو رہا.
اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ضرور اللہ کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ ہے اور ان کی نگاہ اس منظر کو ملاحظہ کرے. اور یہی صلح حدیبیہ ہی تو تمہید بنی ہے فتح مکہ کی، جہاں ان کی کڑی شرطیں تھیں. اتنا نقصان ہوا ان کا اس معاہدے سے کہ وہ آئے ابو سفیان آنے کے بعد مدینہ آئے اور مختلف سورسز استعمال کیے کہ مطلب وہ جو ہے وہ صلح ختم کر دی جائے، معاہدہ توڑ دیا جائے. بتائیے یہ کڑی شرطیں مطلب دبی ہوئی شرطیں بظاہر ہماری لگ رہی تھی تو ہمارا نقصان ہونا چاہیے تھا. تھوڑا سا نقصان ہوا ہے لیکن ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ آنے کے بعد انہوں نے معاہدے کو توڑنے کی باتیں کی کہ معاہدہ بڑا سخت ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس بات کی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الصحابہ ہیں. صلح حدیبیہ کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ کہا تھا علامہ نعتد دنیا فی دیننا. دنیا خصیصہ کے معنی میں تو اس کے معنی میں ہے کہ علامہ اس بنیاد پر ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں یہ دنیا کا معنی ہلکا پا ذلت اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر و دفعات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت دب کر ان سے صلح کی ہے. تو کس بنیاد پر ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں یہ دنیا دی جا رہی ہے؟ ٹھیک فاجابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب ارشاد فرمایا. اس کے بعد صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوال بھی وہی تھا تو جواب بعینہ وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. سواء بسواء، برابر. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الصحابہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال وکان مع ذلک اصحب الصحابہ رایت، صحابہ میں سب سے بڑے صاحب الرائے، صاحب الرائے تو شخص ہو سکتا ہے جو کامل العقل ہو، صاحب الدماغ ہو. تو کہتے ہیں وَأَكْمَلَهُمْ عَقْلًا أَخْرَجَ تَمَّامَ الرَّاسِخِ فِي فَوَائِدِهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول. صاحب الرائے اتنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار حقیقت فرمایا. اتانی جبریل کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ کہا ان اللہ یامرک ان تستشیر ابا بکر، اللہ عز و جل آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے رائے لیتے رہیں. تو اگر وہ صاحب رائے نہ ہوگا تو ایسا حکم اللہ کی جانب سے نہ ہوتے تو ایسا حکم اللہ کے رسول پر اللہ کی جانب سے نہ آتا. اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کا واقعہ جس سفر میں اللہ کے رسول نے انہیں بھیجا تھا، کہاں یمن بھیجا تھا. اور ان کا ایک جملہ اس دور کا بڑا پوری حدیث مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم و ضبط کے ساتھ اور اس حسن انتظام کے ساتھ انہیں رخصت فرمایا کہ گھوڑے پر سوار کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے گھوڑا چل رہا ہے، گھوڑے پر حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں اور شہر سے باہر انہیں رخصت کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ ہیں. اور یہ لوگ پیدل ہیں، پیدل چل رہے ہیں اور انہیں گھوڑے پر سوار کر رکھا ہے. راستے میں نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ حضرت معاذ تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ پر فیصلہ کروں گا یا نہ ملے وہاں نہ ملے تو اجتہد برائی. یہ بڑا مشہور ہے. تو کہتے ہیں کہ طبرانی اور ابو نعیم ان کے علاوہ دیگر مخرجین نے تخریج کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يصرح معاذ الى اليمن استشار ناصر بن صحابی في بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر وسعید بن حضیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا چاہا تو صحابہ کی ایک جماعت سے آپ نے رائے مانگی. اس جماعت میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، اسید بن حضیر تھے. فتکلم القوم كلهم انسان برائے، تو ہر شخص نے اپنی بات رکھی. قوم كل انسان برائے.
تو ہر ایک نے اپنی رائے تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب سب کی رائیں سامنے آ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، ماترا تمہاری رائے کیا ہے؟ تم اپنے اس سفر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، تم اپنے اس سفر کو، یعنی اگر تمہارا انتخاب کر دیا جائے تو تم کیا اپنے اس انتخاب کو بالکل درست، بھائی ایک تو اللہ کے رسول کا اگر انتخاب ہوگا تو اسے نادرست نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال فطری طور پر تمہیں اپنی صلاحیتیں معلوم ہیں، اس کے مطابق تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں بھیجا جانا مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ تو اتنا اچھا جواب دیا، کہتے ہیں قُلْتُ أَرَىٰ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، میری رائے وہی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری رائے وہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر، اللہ تعالیٰ کو آسمان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے مجمع میں، ٹھیک ہے نا، جب ان کا ذکر کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ابو بکر غلطی کریں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر غلطی کریں۔ اس کے بعد دوسرا مضمون دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فی السماء، فوق السماء کی جگہ پہ فی السماء لفظ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں کوئی خطا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نامنظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے ثواب ہی رکھا ہے، انہیں معصوم نہیں، ٹھیک ہے، عصمت، درجہ عصمت پر آپ نہیں فائز ہیں، لیکن ان کی زبان کو، ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ اور ایک تیسرا متن ہے ان اللہ یکرہ ان یخطأ ابو بکر، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار ہے کہ ابو بکر غلطی کریں۔ یہ تمام روایتوں کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، متن تھوڑا سا مختلف ہے، اور ثابت کیا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے صائب الرائے اور جن کا مشورہ